اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ شعراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں کسی بات کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور آپ نے دل میں کہا کہ میں آج آپ کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ کومے کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کومے میں لٹکا دیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہی رہیں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق عنہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کومے میں لٹکا دیا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے کہا، ٹھہرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں، اور میں نے اندر جا کر آپ سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بھی اجازت دے دو اور بہشت کی خوشخبری بھی سنا دو، بہشت کی خوشخبری کی خبر بھی سنا دو۔ وہ آئے اور اسی کومے کے منڈیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کومے میں لٹکا دی، اور کومے کے منڈیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں نے ان سے کہا کہ یہیں رکیے یہاں تک کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو، اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کومے کے کنارے پر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کومے میں پاؤں لٹکا لیے۔ پھر میرے دل میں بھائی غالباً ابو بردہ یا ابو رحم کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے لگا کہ وہ بھی آ جاتے۔ ابن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان کی قبروں کی تعبیر لی کہ سب کی قبریں ایک جگہ کا ہوں گی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی برکت میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کی چوکھٹ پر ہم سے ملا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس پر وہ خاموش سا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بہت زیادہ روزے، نمازیں اور صدقہ قیامت کے لیے نہیں تیار کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔